السلام علیکم ناظرین، ہر پل جیو کا ڈرامہ سیریل شدت بہت سے مراحل سے گزر کر آخرکار اپنے اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ شدت کے ریگولر ویورز کو بے چینی سے انتظار تھا سلطان کا انجام دیکھنے کا، اور زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ سلطان کا بھیانک انجام دکھایا جانا چاہیے، جس طرح کا وہ ٹاکسک کریکٹر تھا۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہ سلطان کو بازیگر کی طرح اینڈ پہ ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اب اسرا، جس نے خلا کا کیس تو کر دیا تھا، لیکن مسلسل کشمکش میں تھی کہ کیا میرا یہ فیصلہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ خاص طور پہ سلطان کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وہ بہت بے چین ہو جاتی ہے، اور اسے یہی لگتا ہے کہ سلطان نے جو وائرل ویڈیو کے بعد اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے، جس میں وہ رو رو کر سب کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بہت بڑا پلان ہوا ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، تو اسرا کو سلطان کے وہ آنسو سچے لگتے ہیں۔ اسی لیے وہ کافی اداس ہوتی ہے کہ کس طرح سے پتہ چلایا جا سکے کہ سلطان کی وہ وائرل ویڈیو فیک ہے یا ریئل۔ اب جب اسرا کی بھابھی دیکھتی ہے کہ اسرا کافی دنوں سے چپ چپ ہے اور بہت اداس ہے، تو اسے مشورہ دیتی ہے کہ تم گھروندہ ہو آؤ تاکہ بچوں کے ساتھ مل کر تمہارا دل بہل سکے۔ اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ جس وقت اسرا گھروندہ جاتی ہے، اسی وقت نوفل اور پریزے سلطان کے بارے میں ہی ڈسکشن کر رہے ہوں گے کہ سلطان کے ساتھ جو بھی کیا ہم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اسرا ایک دم سے پریشان ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے سلطان کے ساتھ کیا کیا، تو فوراً جا کر پوچھے گی کہ ابھی آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے۔ اب عین موقع پہ پکڑے جانے پہ نوفل اسرا کو ساری داستان سنا دے گا کہ کس طرح سلطان نے پریزے کی زندگی تباہ کی تھی، اور پریزے کی اس تباہی کا بدلہ لینے کے لیے نوفل نے سلطان کو پھنسانے کے لیے جال بچھایا تھا، کیونکہ ویسے تو وہ بہت شاطر کھلاڑی ہے، کبھی پکڑا نہیں جاتا، تو اسے پکڑنے کے لیے ہمیں یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ اسرا یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ واقعی ہی سلطان ٹھیک رو رہا تھا، اور پریزے سے پوچھتی ہے کہ کیا سلطان سے بدلہ لے کر تم دل سے مطمئن ہو؟ لیکن پریزے کہتی ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک غلط انسان کو مات دینے کے لیے ہم نے بھی غلط راستے کا اختیار کیا ہے۔ تو اسرا یہ کہتے ہوئے کہ پھر سلطان میں اور ہم میں کیا فرق رہا، کہتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے۔ اب جب اسرا گھر جاتی ہے تو وہاں پر سلطان کی سوتیلی ماں، جو اسرا سے ملنے کے لیے کافی دن سے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسرا ٹال رہی تھی، اس کے گھر پر موجود ہوتی ہے، جو کہ اسرا سے آخری بار ملنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہی ہے اپنی بیٹی کے پاس۔ اسرا سے کہتی ہے کہ جانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بتا کے یہاں سے جانا چاہیے۔ دراصل میں سلطان کی سٹیپ مدر ہوں۔ سلطان کی جو اصل ماں تھی وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسرا تو یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا راز مجھ سے چھپا ہوا تھا سلطان کی زندگی کے بارے میں، تو اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو اس کی ساس کہتی ہے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود سے بھی چھپاتا ہے، لیکن سلطان نے مجھے کبھی ماں کہہ کر نہیں پکارا۔ ہاں البتہ میں نے ماں بن کر ہی سلطان کو پالا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے سلطان کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر سے بھاگ جانے کا بدلہ لوگوں سے لیتا آیا ہے، اور اپنے آپ پر بھی جبر کرتا آیا ہے۔ وہ بچپن سے ایک ذہین ترین بچہ تھا۔ اپنی ماں کے اس غم کو بھلانے کے لیے وہ بس گولڈ میڈلز لاتا تھا اور اپنے کمرے کی دیوار پر سجا لیتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اس وائرل ویڈیو کے بعد جو سلطان کی بدنامی ہوئی ہے، اور پھر اس کا باپ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، سلطان تو جیسے بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک ذہین ترین دماغ سارا دن بیڈ پہ پڑا چھت کو گھورتا رہتا ہے۔ تو اسرا کہتی ہے کہ پھر آپ اس کو کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے؟ تو سلطان کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ میرا اب یہاں رہنا بنتا نہیں ہے۔ تمہارے سسر نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد سلطان کے نام کر دی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہارے سسر نے بھی کبھی مجھے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا۔
ساری زندگی تمہارا سسر بھی اپنی بھاگی ہوئی بیوی کا بدلہ مجھ سے لیتا آیا، اور اسی طرح سلطان بھی اپنی بھاگی ہوئی ماں کا بدلہ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے لیتا آیا۔ اور پھر اسرا کو سمجھاتی ہے کہ میں مانتی ہوں خلا لینا تمہارا حق ہے اور سلطان نے تمہارے ساتھ برا بھی کیا، لیکن اسرا ایک بات یاد رکھنا کہ سلطان کے پاس اس کے اپنے اس کے ماں باپ تھے، ماں گھر سے بھاگ گئی، باپ دنیا سے چلا گیا۔ جہاں تک میری بات ہے، میں نے سلطان کو ماں بن کے پالنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن بہرحال ستیلا رشتہ ستیلا ہی رہتا ہے۔ اب اگر سلطان کا کوئی اپنا سگا رشتہ ہے تو وہ صرف تم ہو۔ بے شک یہ محض کاغذی رشتہ ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے سے بڑھ کر کوئی قریبی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سلطان کو چھوڑنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لینا کہ اگر تم بھی سلطان کو چھوڑ جاؤ گی تو اس کے بعد سلطان صحیح معنوں میں بالکل اکیلا ہو کر رہ جائے گا۔ اسرا تو جب سلطان کی ماں کی یہ سب باتیں سنتی ہے تو اس کا دل تو کلیجے کو آتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے سلطان اس کی پہلی محبت ہے، اور وہ اپنی پہلی محبت کو اس طرح سے بے یار و مددگار ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ جو سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، ہوٹلز کے روم میں جاتا تھا، وہ بھی تو ایک حقیقت ہی تھی نا۔ لیکن یہ غلط فہمی بھی اسرا کی بہت جلد ختم ہو جائے گی جب اسرا ہوٹل کھانا کھانے جائے گی اور وہاں پر سلطان کی وہ گرل فرینڈ ملے گی جو ماڈل ہے۔ وہ اسرا کو بتائے گی کہ سلطان لڑکیوں کے قریب ضرور جاتا تھا، لیکن میں سلطان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، سلطان نے کبھی لمٹ کراس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے یہی لگتا تھا کہ اگر میں کسی اور لڑکی کے قریب جاتا ہوں تو یہ میری اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ یہ سن کر تو جیسے اسرا کا دل پسیج جاتا ہے اور اس کے سارے شکوک و شبہات سلطان کو لے کر دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی پیشی پر جب سلطان بھی عدالت میں موجود ہوتا ہے، اسرا کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ اسرا پلیز مجھے ایک چانس اور دو، ایک لاسٹ چانس، میں اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ سرور بھائی تو جب سلطان کو اسرا کے قریب دیکھتے ہیں تو غصے سے کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسرا کو ہاتھ لگانے کی؟ تو سلطان سرور بھائی کے سامنے بھی بھیگی بلی بن کے گڑ گڑاتا ہے کہ سرور بھائی پلیز، میں اسرا کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اسرا کو مجھ سے دور نہ کریں۔ اس کے بعد سبھی گھر چلے جاتے ہیں۔ اسرا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ سلطان کو نہیں چھوڑے گی، وہ اسے ایک چانس اور ضرور دے گی۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ سلطان کا اب میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسے میں سلطان کو اکیلا چھوڑ دوں۔ ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ جو بھی برا کیا ہے، لیکن شاید وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو چکا تھا۔ اگر ایک شوہر جسمانی طور پہ بیمار ہو جائے تب بھی تو بیوی اس کی خدمت کرتی ہے نا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر وہی شوہر ذہنی طور پہ بیمار ہو تب بھی بیوی کو چاہیے کہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ تو ناظرین، اس کے بعد عدالت میں جب لاسٹ پیشی ہوتی ہے اور جج صاحبہ اسرا سے پوچھتی ہیں کہ اسرا بتا دیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا وہ آج کنفرم ہو جائے گا۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ اسرا کہے گی کہ میں سلطان سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتی، تو بظاہر تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، خاص طور پہ ان لڑکیوں کے لیے جو جذباتی ہو کر اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاتی ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرا سلطان سے دور نہ ہوتی، یہ کیس نہ کرتی، تو سلطان کی تو ساری حقیقت اسے کبھی پتہ چلنی نہیں تھی، اور نہ ہی سلطان کو کبھی سبق ملنا تھا جب تک اس کی ویڈیو وائرل نہ ہوتی۔ تو کیا سلطان ساری زندگی اسرا کو اسی طرح سے ٹارچر کرتا رہتا؟ اور ظاہر ہے کہ اسرا کی جو حالت ہو چکی تھی سلطان کے گھر میں رہ کر، اس کا اینڈ پاگل خانے میں ہی ہونا تھا۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ سلطان کے اس ٹاکسک بیہیویئر کو یہ اینڈ جسٹیفائی کرتا ہے کہ سلطان کو ذہنی طور پہ بیمار بنا کے اور اس کے چائلڈ ہوڈ ٹراماز کو بہانہ بنا کے اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر تو جتنے بھی شوہر اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پھانسی لگا دیتے ہیں، ان سب کے ہی چائلڈ ہوڈ ٹراماز ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ سبھی ذہنی طور پہ بیمار ہوں گے تو یہ سب کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ان سب کو بھی معاف کر دینا چاہیے، اور ان کے قتل کی، ظلم کی ان کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔
بہرحال مجھے تو شدت کا یہ اینڈ اگر ہوتا ہے تو پسند نہیں آتا، کیونکہ سلطان کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا سلطان کو معاف کر دینا چاہیے یا اسے سزا ملنی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔